آج سے 20-25 سال پہلے تک یہ بات تھی کہ اس طرح کی اگر کوئی بھی میں لفظ معذوری استعمال اس لیے کروں گی کہ یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس کو حقیقت کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. ایک عضو ہے جو ہمارے سامنے، اس کو جب تک آپ نہیں محسوس کریں گے اور نہیں اس کا ادراک رکھیں گے آپ شاید مسئلے کے حل کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو اگر کوئی چیز کمی بیشی ہے تو پہلے تو اس کو چھپائیں نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت 20-25 سال پہلے لوگ اپنے اس طرح کے بچوں کو چھپا لیتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں پڑوسی کیا بولے گا، کوئی رشتے دار کیا بولے گا. تو جب تک آپ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے سب کے سامنے نہیں لاتے، اون نہیں کرتے اور یہ نہیں بتاتے کہ میرے بچے کو یہ مسئلہ ہے، تو دوسرے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ جب تک ہم اپنے اندر اس طرح کی ایک اخلاقی جرأت اور ایک ذمہ داری کا احساس نہیں پیدا کرتے ساری چیزیں بیکار. جب ماں باپ خود آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ دوسروں سے توقع مت رکھیے. اور اس کے بعد بہت خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے ادارے بنائے ہیں جہاں پر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی الجھن کی تسکین چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایک راستہ کھل جائے. آپ نے ان 3 بچیوں کو یہاں دیکھا ڈانس کرتے ہیں. آپ کچھ نہ کریں، صرف ان کا ردم دیکھیے، ان کی باڈی کا، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھیے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں میوزک کو نہیں سنتی، اس کو انجوائے نہیں کرتی اور اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتی؟ یہ ایک انسانی یہ نیچر ہے، فطرت ہے. اور کہیں بھی کیسا بھی آپ اتنے سے چھوٹے سے بچے کو کبھی پیدا ہوتا ہے 6 مہینہ کا ہے، اس کو آپ میوزک سنائیے وہ اس کے ہاتھ پیر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ڈیولپ مائنڈ جو ہے اگر ہاتھ میں کوئی معذوری ہے تو اس کا ذہن تو کھلا ہوا ہے، وہ کار تو سن رہے ہیں اس کے، تو وہ بچہ اس کو انجوائے کرتا ہے. آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. ہمارے معاشرے میں ابھی تک ان لوگوں کے لیے وہ آسانیاں نہیں ہوئی ہیں جو باشعور معاشروں میں ہوتی ہیں. جو ویل چیئر پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بلڈنگز میں آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے گاڑیاں ہونی چاہیے، اسپیشل بسز ہونی چاہیے. ابھی تک ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. بینکس میں، آفیسز میں، دوسرے گھروں میں، ایئرپورٹس پہ ریمپس نہیں ہیں. بہت دقت ہے. ہمیں یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس طرح کی اویئرنیس کے پروگرامز نہیں ہوں گے. ہم ان لوگوں کا شانہ نہیں تھپتھپائیں گے جو اس طرح کے اچھے کام کرتے ہیں. ہم ان ٹیچرز کی ہمت کی داد نہیں دیں گے جو ماں باپ سے بڑھ کے ان بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ شاید سوچتے ہیں کہ چلو ہم تو ان کے ساتھ سارا دن ہیں، رہنے دو. لیکن ایک ٹیچر اس وقت تک خاموش نہیں ہوتی جب تک وہ اس بچے کو ایک خاص چیز سکھا کے ختم نہیں کرتی. تو ان سب کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت داد دینی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے اور مرکز امید جیسی بہت ساری امیدیں جو ہیں ان کی شمع ہمیں روشن کرنی چاہیے. آج کا پروگرام اس کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. مجھے خوشی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے عام بچے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ہمارے جو جن کو آپ اسپیشل بچے کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو بچوں میں کوئی فرق نہیں، آپ دیکھ لیجیے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی اچھلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور دوسرے بچے بھی کھیل رہے ہیں. سارے اسکولس نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس سینس آف پارٹیسپیشن ہی ہے ہمیں آگے بڑھاتا ہے. تو اس کے پیچھے جو محنت ہے، اس کے پیچھے جو کاوشیں ہیں اور جن نے اس میں کام کیا ہے، مجھے انوائٹ کرنے والے فیصل نذیر صاحب تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر آنے کے لیے کہا اور میں بہت خوشی سے آئی. کیونکہ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت ایکسپوجر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں معلوم ہوتی ہیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، پھر ایک شخص دوسرے شخص کو جا کے بتاتا ہے. تو ان تقاریب میں ضرور جائیے، بچوں کی ہمت افزائی کیجیے. ان سے زیادہ ان لوگوں کی پیٹھ تھپتھپائیے جو اپنی ایک سوشل رسپانسبلٹی سمجھ کے ان کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو مرکز امید کا شکریہ ہم سب کو ادا کرنا چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جو آج یہاں آئے ہیں اور جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، بہت
بچیاں اور ان والدین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بچے کا امتحان نہیں ہوتا، جو اس طرح کے بچے ہیں وہ ان کا امتحان نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ اس میں سے آپ کو سرفرو کرے اور آپ اپنے بچوں کو جس محبت اور لگن سے پال رہے ہیں اسی محبت اور لگن سے پالیں اور ان کو اس معاشرے میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھائیں اور ایک باوقار فرد کی زندگی سے آشنا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، یہ ہمارے ساتھ موجود تھی مسز مہتاب راشدی اور انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم۔ اب ہم یہاں پہ ایک اور ٹیبلو پیش کریں گے جسے پیش کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں میٹروپولس ایجوکیشن سسٹم کے بچے، اور میں چاہتی زوردار تالیوں میں استقبال کیجیے گا کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ داد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تالیوں میں جان نہیں ہے، زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ میٹروپولس ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے ایک زبردست سا ٹیبلو۔ We are here to show the influence of flood. Actually, we are reporting from the affected areas. Here we have many persons who are living from hand to mouth. We will report you about the destruction that they have faced in the form of different classification. The consequence of flood, which all are related to health and diseases, will be represented through science. And we will also represent different problems as well that people of affected areas have to face. Our two well-known anchors, Mr. Abdul Sami and Mr. Guljan, will take you through. Over to you, Abdul Sami. Hello, Assalamu alaikum. To all our viewers, today we are in that area which is totally and highly affected with flood. After flood destruction, you can see their environment and surrounding. They are totally depressed by their destructions. But the most important factor are those diseases that is spreading day by day. Now let's talk to these persons about their diseases. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. From where do you belong? I belong to Punjab. We heard that your condition are so bad. Yes, you are right. No one can solve our problems. We are suffering from depression. Okay, yes, you tell me that this many diseases are spreading here. We are suffering from flu, diarrhea, malaria, and diarrhea. Diseases are spreading. Okay, it's so sad. Now let's move second and the patient, Mr. Guljan, over to you. Assalamu alaikum. I am Guljan from Peshawar. Today we have come here to see our brother who have been affected from flood. As you know that a devastating flood came and disturbed all the good life and taken all their assets. Now we don't have anything with us. Let's talk with the affected person. Here a senior citizen is living here. Let's ask him about the flood. Uncle, what is your name? My name is Badru Khan. Why are you crying? My whole family members has died except me and my grandson. Uncle, would you like to tell me about the loss and how many people have lost their lives and other loss of your village? About 7,000 people had died. Uncle, we will help you in this situation. Hey, a man who is crying a dead body. Let's ask him about the flood. Hey, why are you crying and whose body is this? I had a cow for the source of income, but because of flood, it's no more. Now you tell me, what will I do for my family? We will try our level best to help you. Here's a lady who seems desperately annoyed with nature. Not because she lost her everything, because she lost her precious gift that had given to her by God. Assalamu alaikum. May you please tell us the consequence effect of flood on you? Wa alaikum assalam. Flood. Oh God, it has not only destroyed my everything completely,